الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. چمنشتان رضوی کے مہکتے پھولوں، سمے رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے سیدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے مت والوں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کے مظاہر پیش ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اس کا ترجمہ یہ ہے نماز قیام کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. برادرین اسلام، نماز افضل ترین عبادت ہے. نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے. نماز مومن کی علامت ہے. نماز دل کا سکون ہے. نماز کو انکار کرنے والا کافر ہوگا. آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گیا ہے اور آج مسلمان کو نماز کے لیے فرصت نہیں ہے. مسلمان دنیاوی کاروبار میں مگن ہے اور آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں منہمک ہے. لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بتاتے ہیں، لیکن خدا کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کارگر نہ ہوگا اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دنیاوی دولت کام نہیں آئیں گے، دوست و احباب کام نہیں آئے گا. اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آئیے نماز کے فضائل سماعت کریں. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. جس نے بھی اچھی طرح وضو کیا، خضوع و خشوع نماز پڑھے تو اللہ اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا اور اسے بخش دے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے نماز جنت کی کنجی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور میں آپ مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ. کون مسلمان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا؟ اور ہر مسلمان یقیناً پہنچانا چاہتا ہوگا. اگر آپ سچے عاشق کے رسول ہیں اور محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دیجئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دو جہاں کی نعمت حاصل کر لیجئے. جو آئے نماز کی فضائل سمجھتی اللہ کے پیارے حبیب دانے ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے کا ارشاد فرماتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے. مطلب یہی ہے جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے. جو نماز تلواروں کی سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے. جو نماز حب رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے. جو نماز طریق مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے. جو نماز رسول کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے. جو نماز آدائے مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے. جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی نہ ہے وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی. جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز جہنم کی کنجی ہوگی. اس لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ہم سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. معزز سامان حضرات، ایک حدیث شریف کی فضیلت سماعت کر لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس نمازی اور پروردگار عالم کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں وہ ہٹا لیے جاتے ہیں اور حوران جنت اس کا استقبال کرتی ہے. معلوم ہوا واقعی نماز قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے اور نمازی جنت کے مہمان ہیں اور حوران جنت اس کا استقبال کرتی ہے. امام غزالی لکھتے ہیں مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو 10 صفحے فرشتے تعجب کرتی ہے اور ہر صف 10,000 کی ہوتی ہے. ان فرشتوں کی تعداد 1 لاکھ ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 1 لاکھ فرشتوں کے سامنے اس نمازی بندے پر فخر کرتا ہے. آئیے نماز کے معراج سماعت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں میرے ہمسائے کو تو لاؤ. فرشتے تعجب کریں گے، حیران و پریشان ہو کر عرض کریں گے پروردگار یہ تو مقام اور زبان سے پاک ہے، وہ تیرا ہمسایہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ تو حکم الہی ہوگا میرا ہمسایہ میرا وہ بندہ ہے جو مسجد کو میرے ذکر سے آباد رکھتا تھا، قرآن کو شوق سے پڑھتا تھا اور ان ہدایتوں پر عمل کرتا تھا. یہی میرا ہمسایہ بندہ ہے. برادر اسلام ذرا غور کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں نماز پڑھنے والے بندے کو اپنا ہمسایہ کہہ رہا ہے. مسلمان کے لیے اس سے بڑی معراج کی بات کیا ہوگی؟ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مومن کے لیے معراج ہے، نماز مومن کی پہچان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کی اس نے کفر کیا۔ برادرین ملت اسلام، اس کے باوجود مسلمان نماز کی طرف توجہ نہیں آئے تو ہم عہد کریں گے کہ آج سے نماز کے پابند ہو جائے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرے اور اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔